واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ الفصل الثانی عشر من الذی رآہ فی الغیبۃ الکبریٰ۔ 12 نمبر فصل جو ہے وہ مصنف نے مرتب کی ہے اور اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ غیبت کبریٰ میں جن لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی اور رؤیت ان کے لیے واقع ہوئی امام علیہ السلام کی، خواب کی حالت میں نہیں بلکہ عام سیدھی حالت میں، حضر کی حالت میں، تو ان لوگوں کے یہاں پہ واقعات لکھیں گے اور کچھ کتب کا ذکر کریں گے۔ اور یہاں پہ میں اپنی طرف سے مقدمتاً جو ہے وہ ایک چیز ذکر کر دوں کہ گزشتہ گفتگو جتنی بھی ہوئی وہاں پہ یہ بات بڑی واضح کی مصنف نے کہ غیبت کبریٰ ہو یا غیبت صغریٰ ہو، دونوں میں امام علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کام کہ محال ہے، جو بھی ملاقات کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے کیا ہے باقاعدہ ملاقات ہو سکتی ہے اور رؤیت ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دوسرا خط لکھا تھا آخر پہ، وہاں پر بھی امام نے کہا تھا کہ ہم آپ کی جو مناجات ہے جو آپ کو کرتے ہیں ہم اس کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ اس چیز سے ہٹ کے ہمارے پاس روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ خود غیبت کبریٰ میں امام کے باقاعدہ خواص لوگ بھی ہیں، کہ ان کے خواص لوگ ہیں، ان کی ایک جماعت ہے جنہیں اس بات کا علم ہے کہ امام علیہ السلام کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور جس چیز کو منع کیا گیا ہے اور جس چیز کو کہا گیا ہے کہ اسے جھوٹا کہنا ہے، وہ ہے سفارت کا دعویٰ، کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ امام نے مجھے یہ حلال اور یہ حرام تمہارے لیے تعلیم دیے ہیں اور میں ان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو اس چیز کو جو ہے امام علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا اور اپنی توقیع میں لکھا تھا کہ اب کے بعد اگر کوئی اس طرح کی مشاہدہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے تم کہنا، جھوٹا کہنا۔ وگرنہ ہمارے پاس خود الکافی میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ہیں وہ خاص چاہنے والے ہیں کہ جنہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ کتاب الحجت کی باب الغیبت سے حدیث نمبر 19 ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ للقائم غائبتان احداہما قصیرہ والاخری طویلہ، کہ ہمارے قائم کی جو ہے وہ 2 غیبتیں ہوں گی، ایک چھوٹی ہوگی اور ایک لمبی ہوگی۔ الغیبۃ الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، جو پہلی غیبت ہوگی اس میں امام علیہ السلام کے جو جگہ ہے، مکان ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا سوائے جو آپ کے خاص شیعہ ہوں گے۔ والاخری، اور جو دوسری غیبت کبریٰ ہے، لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ، وہاں پر بھی آپ کے مکان کا کسی کو علم نہیں ہوگا مگر جو خاص آپ کے ساتھ ولا رکھنے والے ہوں گے، جو آپ کی ولایت رکھنے والے آپ کے موالی ہوں گے، ان میں سے خاص لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جو ہے وہ آپ کے مکان کے بھی باقاعدہ علم ہوگا۔ یہاں پہ علامہ مسیل الرحمٰن نے مرآۃ العقول میں اس روایت کے اوپر تعلیقہ لگایا کہ یہ روایت جو ہے وہ موثق ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ 30 افراد ہوں کہ جن کی گزشتہ روایت میں ذکر ہو چکا ہے کہ 30 افراد جو ہے وہ ہمیشہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جنہیں امام علیہ السلام کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ رہ رہے ہیں، اور انہی کے اندر ہی جو ہے وہ امام علیہ السلام اپنی جو ہدایت کا نظام ہے امت کے لیے اس کو مرتب کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ جس روایت کے اندر یہ منع کیا گیا کہ جو مشاہدہ کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا کہو، تو اس کے سیاق و سباق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ روایت جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، اور وہ حقیقت میں توقیع ہے، کہ جو توقیع جو ہے وہ ابو الحسن علی بن محمد السمری جو امام علیہ السلام کے نائب تھے آخری، ان کی جو ہے وہ وفات سے قبل چند دن، تقریباً 6 یا 7 دن پہلے جو ہے امام مہدی علیہ السلام نے ان کو ایک توقیع لکھی، خط لکھا اور کہا کہ یہ لوگوں کو سنا دینا۔ اور یہ باقاعدہ معجزہ بھی ہے ایک طرح سے کہ جتنے دن امام نے کہے تھے کہ چند دن کے بعد تم وفات پا جاؤ گے، اس کے بعد تم نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنانا، تو یہ بالکل ہوا ہی ایسے کہ 6 یا 7ویں دن وہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو نائب نہیں بنایا۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے توقیع کے، کہ جو وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے تھے کہ یہ جو ہے وہ میرے امام نے مجھے لکھ کے دیا ہے، اس کا بالکل چھوٹی سی توقیع، اور جملے یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی بن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، کہ آپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے 6 دن کے اندر اندر، فجمع امرک، اپنے تمام معاملات کو جمع کر لیں،
ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، اپنی وفات کے بعد کسی کو وصیت نہیں کرنی کہ پھر وہ آپ کا کیا ہوگا، نائب ہوگا۔ فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب جو ہے وہ مکمل غیبت کیا ہے، واقعہ ہو چکی ہے۔ ولا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ، کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد کیا ہے، ظہوری ہوگا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے گا الفاظ کیا چلتے ہیں، وذالک بعد طول الامد وقسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا وسیاتی من شیعتی من یدعی المشاہدہ، کہ اب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ کوئی ہماری طرف سے وسیع اور جانشین نہیں ہے۔ وسیاتی من شیعتی، اور میرے شیعوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ من یدعی المشاہدہ، جو مشاہدہ کا کیا کریں گے، دعویٰ کریں گے۔ فمن ادعى المشاہدۃ قبل خروج سفیان والصحیہ فهو کذاب مفتری، تو یہاں پہ جو ہے وہ شاہد مثال یہی ہے کہ جب یہ سیاق و سباق اس کا آپ دیکھتے ہیں تو سیاق و سباق یہی چل رہا ہے کہ جو امام علیہ السلام کی خاص وصایت ہے، جو خاص جو ہے وہ سفارت ہے، اس میں جو بندے جو ہے وہ دعویٰ کریں گے مشاہدہ کا، تو ان کی تم نے کیا کرنی ہے، ان کو کیا کرنا ہے، جھوٹا کہنا ہے۔ آگے پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم کے ذریعے سے یہ روایت کیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اچھا یہ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہوا، تو لہٰذا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس روایت میں مشاہدہ کا کہا گیا ہے کہ جو بندہ مشاہدہ کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا کہنا ہے، اس کے سیاق و سباق کون سا ہے کہ جو بندہ یہ خاص جو ہے وہ سفارت کا کیا ہے، دعویٰ کرے، جبکہ جتنے بھی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے غیبت کبریٰ میں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام نے جو ہے وہ تمہارے لیے مجھے سفیر بنایا ہے، تمہیں نائب بنایا ہے، اور مجھے یہ جو ہے وہ تمہارے لیے اوامر تعلیم دیے ہیں کہ آج کے بعد تم لوگ جو ہے وہ یہ حلال کام انجام دینا، یہ تمہاری اوپر واجبات ہیں۔ ایسا کیا ہے، ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ فقط جو ہے وہ چند نصیحتیں ہوتی ہیں امت کی خاطر، جو امام زمانہ جن سے ملاقات کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، چند ایک نصیحتیں۔ اچھا یہاں پہ پھر اب آتے ہیں مصنف کے اوپر، مصنف کی کتاب کے اوپر۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے ایام میں جن لوگوں کی امام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ابھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ شمار جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ تاریخ کی کتابوں نے اور جو حدیث کی کتابوں نے اس ضمن میں جو لکھا ہے، ان کو بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور ان کے اسماء کی ایک فہرست بنائیں تو یہ بھی کیا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یعنی بہت کیا بڑی تعداد ہے۔ اور مصنف یہاں پہ اب کچھ ریفرنس دے رہے ہیں موٹے موٹے، کہ سب سے پہلے علامہ مجسی علیہ رحمہ کی کتاب بحار الانوار میں چلے جائیں تو وہاں پہ امام شیخ مجسی علیہ رحمہ نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے کہ جس کا عنوان یہ لکھا ہے کہ اسماء و جماعت من الذین تشرفوا بلقاء الامام فی الایام الغیبۃ الکبریٰ، کہ غیبت کبریٰ کے ایام میں جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی ان کے جو ہے وہ اسماء، وہاں پہ باقاعدہ کہ اسماء لکھیں۔ اور یہ بحار الانوار کی 52 نمبر جلد میں ہے، صفحہ نمبر 1 سے جو ہے وہ 77 تک، یعنی تقریباً جو ہے وہ 75 جو ہے وہ صفحے جو ہے وہ ان اسماء کے لکھے کہ غیبت کبریٰ میں جو ہے وہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے کیا ہے ملاقات کی۔ اور اس کے علاوہ ذکر کیا شیخ نوری کی کتاب النجم الثاقب، وہاں پہ انہوں نے 100 جو ہے وہ واقعات لکھے ہیں ایسے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ امام علیہ السلام سے جو ہے وہ کیا کی، ملاقات کی۔ اور پھر ان میں سے جو ہے وہ اسی مصنف نے شیخ نوری نے 58 جو ہے وہ ایسی حکایتیں تھیں اور ایسے قصے تھے کہ جس کو انہوں نے کتاب جنت الماوا میں کیا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ مصنف نے کہا کہ بہت ساری کتابیں باقاعدہ اسی موضوع کے اوپر کیا ہے گزشتہ علماء نے بھی لکھیں اور موجودہ علماء نے بھی لکھیں، کہ جس کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کے واقعات لکھے گئے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے کیا ہے اسی غیبت کبریٰ میں کیا ہے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہاں پہ کچھ کتابوں کا وہ تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سید ہاشم البحرانی کی کتاب تبصرۃ الولی فی من رأى القائم المہدی ہے۔ اس کے علاوہ تذکرۃ الطالب فی من رأى الامام الغائب، دار السلام فی من فاز بسلام الامام، یہ شیخ محمود میسمی العراقی کی ہے۔ بدائع الکلام فی من اجتمع بالامام، یہ ہے سید جمال الدین محمد بن حسین الجزی طباطبائی کی۔ البہجۃ فی من فاز بلقاء الحجت، یہ مرزا محمد تقی الماسی الاصفہانی کی ہے۔ العبقری الحسان فی تواریخ صاحب زمان، یہ شیخ علی اکبر نہاوندی کی ہے۔
تو اس کے علاوہ مصنف نے کیا ہے بہت ساری کیا کتابیں ہیں، یہ کیا ہے مشہور کیا کتابیں ہیں. اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ واقعات کتب میں ذکر کیے گئے ہیں، اور میں فقط ان واقعات میں سے 10 واقعات کا کیا انتخاب کرتا ہوں، اور وہ میں یہاں پہ اپنی اس کتاب میں کیا درج کر رہا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے کیسے اپنے شیعوں کی مدد کی غیبت کے زمانے میں. سب سے پہلے وہ مشہور قصہ ہے بحرین کا، کہ جس قصہ کو کیا کہتے ہیں قصۃ الرمانہ، کہ انار کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے. یہ انار کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہوگا اپنے علماء کرام سے اور والدین سے، لیکن آج جو ہے وہ ہم متن کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے، اور آپ توجہ کریں گے کہ کتنی چیزیں اس کے اندر ہماری طرف سے جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہیں اور کیا کیا ہے اس کے اندر حقیقت ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جو بحرین کے شہر تھے وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ شیعوں کی تھی، اور قرن سابع ہجری میں وہاں پہ جو اس کا والی بنا بحرین کا وہ ناصبی کیا تھا. یعنی ابھی مصنف کہتے ہیں کہ بحرین کے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ شیعوں کی اکثریت ہے. اس ٹائم پہ جو تھے قرن سابع میں، یعنی 7ویں ہجری میں، 7ویں ہجری کا جو زمانہ تھا، 7ویں صدی کا جو زمانہ تھا، وہاں پہ جو بحرین کا والی تھا وہ نواسے میں سے تھا، اور اس کا جو وزیر تھا وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ شیعوں سے کیا رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا. اور ایک دن جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ ایک انار لے کر آتا ہے، اور اس انار کے اوپر جو ہے وہ قدرتی طور پہ یہ جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول اللہ، یہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. تو جب اس بادشاہ نے جو ہے وہ دیکھا کہ انار کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ تو قدرت کے کام ہے، قدرت نے جو ہے وہ انار کے اوپر یہ لکھ دیا ہے، تو یہ کسی بندے کے کام جو ہے وہ نہیں ہے، باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر ابھار ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اس نے وزیر سے کہا کہ اب تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے واضح طور پہ نشانی بھی آ گئی اور حجت بھی آ گئی کہ ان رافضیوں کا جو مذہب ہے یہ کیا بالکل باطل ہے، کہ یہ جو 4 خلیفہ نہیں مانتے یہ بالکل باطل ہے. تو اس وقت جو ہے وہ وزیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شیعہ علماء کو جمع کریں اور سب کو جو ہے وہ یہاں پہ بلائیں، اور انہیں دعوت دیں کہ وہ اہل سنت کے جو مذہب ہے اس کو کیا ہے وہ قبول کریں. اور اگر وہ اس مذہب کو قبول نہیں کرتے اور اپنے شیعہ مذہب کو چھوڑ کے ہمارے مذہب کی طرف نہیں آتے، تو انہیں جو ہے وہ 3 کاموں میں سے کہیں کہ 3 میں سے تمہارے پاس کیا ایک چانس ہے. پہلا کیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی طرح رہیں اور جزیہ کیا باقاعدہ حکومت کو دیں، حکومت کو ٹیکس دیں، جزیہ دیں، جس طرح سے دیگر کافر دے رہے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کی تکفیر ہو جائے گی، وہ کافر کہلائیں گے. اب یہود و نصارہ جیسے جزیہ دے رہے ہیں تو ان کا حال بھی کیا یہی ہوگا. تو یہ پہلے ان کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ بالکل ان کو حکومت کیا کنسیڈر کر دے گی، یہود و نصارہ کی طرح بنا دے گی. دوسرا کیا ہے کہ یا تو وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب لے کر آئیں، یہ جو انار کے اوپر اللہ کی طرف سے عبارت لکھی گئی ہے اس کا وہ کیا جواب لے کر آئیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کرتے، نہ جواب لے کر آتے ہیں، نہ یہود و نصارہ کی طرح رہ کر جزیہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر تو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی خواتین کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور ان کے جتنے اموال ہیں ان کو غنیمت کے طور پہ کیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ اب شیعوں کی شخصیات کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مہلت ہے کچھ دن کی، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جواب دینا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع جو تھے ان کے علماء بہت بڑے بڑے ذکر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس مشکل کا جو ہے وہ ہم حل کیسے نکالیں. تو انہوں نے آپس کے جو علماء تھے ان میں سے جو 10 جو نیک لوگ تھے ان کا انتخاب کیا، اور ان 10 نے اپنے میں سے 3 افراد کا کیا انتخاب کیا، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ ہر رات کو جو ہے وہ ان 3 میں سے ایک بندہ صحرا میں جائے گا اور اپنے امام کو جو ہے وہ پکارے گا، اور امام سے جو ہے وہ مدد لے گا کہ وہ ہمیں اس مشکل سے جو ہے وہ باہر نکالیں. اب پہلی رات ہوتی ہے تو ایک بندہ جاتا ہے، وہ صحرا میں جو ہے وہ امام کو پکارتا ہے، لیکن امام کی ملاقات اس سے نہیں ہو پاتی. دوسری رات پھر دوسرا جاتا ہے، اور تیسری رات جو ہے وہ شیخ محمد بن عیسیٰ الدمستانی، یہ بحرین کا ایک گاؤں ہے دمستانی، وہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی متقی شخص سے اور فاضل شخص سے علمی اعتبار سے بھی. تو جب یہ صحرا میں جاتے ہیں تو ایک تو جو ہے وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں، اور سر کے اوپر بھی کیا ہے کوئی امامہ وغیرہ بھی نہیں پہنتے، یعنی ننگے سر اور ننگے پاؤں کہے جاتے ہیں. اور پوری رات جو ہے وہ وہاں پہ بکا کی حالت میں رہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، امام زمانہ کو پکارتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ انہیں اس مصیبت اور اس مشکل سے کیا نکالیں. تو رات کا
جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ اسے آواز دیتے ہیں کہ یا محمد بن عیسیٰ مالی اراک علی ھذا الحالہ، اے محمد بن عیسیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اس حالت پہ دیکھ رہا ہوں، اور تم جو ہے وہ کیوں ابھی رات کے اس پہر میں اس صحرا کے اندر آئے ہوئے ہو؟ تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کو اپنی حاجت کی ہے وہ ذکر بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی ضرورت اور اپنی مشکل فقط اپنے امام کو کیا بیان کروں گا۔ تو یہ محمد بن عیسیٰ کے جملے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام سے کہا کہ انا صاحب الامر، کہ میں ہی جو ہے وہ تمہارا امام ہوں، لہذا تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مشکل ہے جو تم اتنے رو رہے ہو رات کے اس پہر یہاں پہ آئے ہوئے ہو۔ تو اس وقت محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ان کنت صاحب الامر فانت تعلم قصتی ولا حاجت الی البیان والشرح، کہ اگر تو آپ صاحب الامر ہیں تو آپ کو ہمارا حالات معلوم ہوں گے کہ کیا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ جو انار کی مشکل پیدا ہوئی ہے تمہارے علاقے میں اور اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس نے کیا تمہیں مشکل میں ڈال دی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ محمد بن عیسیٰ نے جب یہ جملے سنے تو آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کہا کہ ہاں مولا یہی جو ہے وہ ہماری مشکل ہے اور آپ بھی کیا ہمیں اس مشکل سے کیا نکال سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے پھر امام نے فرمایا کہ یہ جو وزیر ہے لعنہ اللہ، اس کے جو ہے وہ گھر میں ایک انار کا درخت ہے، اور جب اس انار کے درخت پہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک انار جو ہے وہ پیدا ہوا تو وزیر نے جو ہے وہ ایک مٹی کا جو ہے وہ ایک سانچہ بنایا، اور اس کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے تھے، دونوں اس طرح کے کپ بنائے، اور اس کو جو ہے وہ اس کے جو اندر تھی یہی کلمات کیا لکھے، یعنی ایک سانچے کے اندر جو ہے کھود کے یہ کلمات جو ہے وہ لکھے، اور پھر اسی سانچے کو جو ہے وہ اسی انار کے اوپر لگا دیا اور اس سے کیا کپڑوں سے کیا بند کر دیا۔ اب جب جو ہے وہ انار جب بڑا ہوتا گیا تو اب وہ جو کھودی ہوئی جگہ تھی وہاں پہ جو ہے وہ اس کے انار وہاں سے بڑا ہو گیا اور باقی جگہوں سے چھوٹا رہ گیا، تو یہاں پہ جو ہے وہ کتابت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ تو امام نے اس سے کہا کہ تم کل ایسا کرنا کہ وہاں پہ جانا بادشاہ کے پاس، اس سے کہنا کہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے، ہم دوسرے آپشن کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم جواب نہیں دیں گے مگر وزیر کے گھر میں کیا جا کے، اور جب تم وزیر کے گھر میں جاؤ گے تو تم جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھو گے تو ایک کمرہ ہوگا، تو تم وزیر سے تم وہاں پہ بادشاہ سے یہ کہنا کہ ہم اسی کمرے میں جا کے کیا جواب دیں گے، تم کیا اسی کمرے میں چلے جانا۔ اور امام نے فرمایا کہ وَسَيَمْتَنِعُ الْوَزِيرُ عَنْ ذَلِكَ، کہ وزیر تمہیں اس بات سے روکے گا کہ تمہیں اس کمرے میں کیا جانے نہیں دے گا، لیکن تم مسلسل ضد کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کمرے میں کیا داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس کمرے میں داخل ہونا تو وہاں پہ تم دیکھو گے کہ اس کمرے کے اندر جو ہے نا دیوار کے اندر ایک کنواں، یعنی ایک جگہ بنی ہوتی ہے، یہاں پہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ تم دیکھو گے کہ سفید رنگ کا ایک تھیلا ہوگا، اور تم اس کی طرف جلدی سے جانا اور اس تھیلے کو کیا اٹھا لینا، تو تم اس تھیلے کے اندر دیکھو گے کہ یہی جو ہے وہ سانچہ کیا ہے وہاں پہ موجود ہوگا، تم اس سانچے کو نکالنا اور وزیر کے آگے رکھ دینا، پھر اسی انار کو اٹھانا اور اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دینا اور اسے کیا بند کر دینا، تو وہ پورا کیا اس کے اوپر پورا آ جائے گا سانچہ، تو یہاں سے جو ہے وہ تم بتا دینا کہ یہی جو ہے وہ حالات ہیں۔ پھر جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ یا محمد بن عیسیٰ قل للوالی ان لنا معجزۃ اخری، پھر تم جو ہے وہ والی اور بادشاہ سے کہنا کہ ہمارے پاس ایک اور معجزہ بھی ہے، وہ معجزہ یہ ہے کہ ان هذه الرمانہ لیس فیہا الا الرماد والدخان، کہ اس انار کے اندر سوائے جو ہے وہ خاک کے اور سوائے دھوئیں کے کیا کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گا، یعنی اسے تم کھولو گے تو فقط کیا ہے وہ خاک اڑے گی اور کیا اس کے اندر دھواں کیا نکلے گا اس سے۔ تو پھر جب وہ تمہاری خبر کو جانچنا چاہیں گے کہ یہ کیا کہ ہم اسے کھولیں گے اور اس کے اندر خاک اور دھواں اس سے نکلے گا، تو وہ جیسی جو ہے وہ انار کو کاٹیں گے تو اس کا جو خاک اور دھواں اڑ کے جو ہے وہ وزیر کی کیا ساری داڑھی کو گندا کر دے گا اور اس کے اوپر کیا ہے لگ جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ملاقات ختم ہوتی ہے اور محمد بن عیسیٰ جو ہے وہ بڑی خوشی سے جو ہے وہ شیعوں کی طرف واپس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری مشکل حل ہو گئی ہے، امام نے ہماری مشکل کو آسان کر دی ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو سارے یہ بادشاہ کے پاس دیکھ جاتے ہیں اور بالکل وہی جیسے امام نے بتایا تھا ویسے ہی یہ کام کرتے ہیں اور یہ سارے مسائل کیا حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ خاکستر اس کی داڑھی پہ پڑتی ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی خبر تمہیں کس نے دی ہے، آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے پہنچی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ امام زماننا و حجت اللہ علینا، کہ یہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتلائی ہے۔ تو اب وہ سوال کرتا ہے کہ من امامکم، کہ تمہارے امام جو ہے وہ کون ہیں؟ فاخبرہ بالائمۃ اثنا عشر واحدا بعد واحد، پھر وہ جو ہے وہ 12 اماموں کو وہاں پہ ذکر کرتے ہیں
اور امام مہدی علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ کہتا ہے کہ مدّ یدک فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الخلیفۃ بعدہ بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بحرین کا جو بادشاہ ہے یہ شیعہ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے امر صادر ہوتا ہے کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر کے قتل کرنے کے بعد جو بحرین کے لیے جو ہے وہ یہ معذرت کا پیغام بھی نشر کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ جو ہے وہ بحرین میں بڑے مشہور شخصیت ہیں، اور آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ قصہ جو ہے وہ بحرین کے اندر کیا ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے قصے کی بات آتی ہے، وہ یاقوت دہان کا جو ہے وہ قصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم ان قصوں کے اوپر کیا ہے روشنی ڈالیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔